إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، انسانی زندگی پر ماحول کا بہت ہی اہم اثر پڑتا ہے. انسانی زندگی میں ماحول کو بہت زیادہ دخل ہے. جیسا ماحول ملتا ہے انسان اس ماحول میں غیر محسوس طریقے سے ڈھلتا چلا جاتا ہے. فطرتاً انسان کے اندر خیر غالب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خیر غالب ہوتی ہے. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، حق کو ماننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، حق پر چلنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. لیکن بعد میں اسے جیسا ماحول مل جاتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. جیسے پانی کی فطرت ٹھنڈا ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، خود بھی ٹھنڈا اور جو پانی کے پڑوس میں رہے گا وہ بھی ٹھنڈا. لیکن اگر یہی پانی کہیں تپش میں رکھ دیا جائے، دھوپ میں رکھ دیا جائے، گرمی کی جگہ رکھ دیا جائے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی فطرت سے نکل جائے گا اور ماحول کا اثر قبول کر دے گا. وہ پانی جو خود ٹھنڈا تھا، دوسروں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، ماحول کے بدلنے سے خود بھی گرم ہو گیا اور دوسروں کو بھی گرم کرے گا، ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا، پیاس نہیں بجھائے گا. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے فطرۃ التی فطر الناس علیہا
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کے پیچھے چلو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے اندر فطرت ہے خیر کا غالب ہونا، لیکن پھر ماحول جیسا ملتا ہے اس ماحول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ کسی عمر کا انسان ہو وہ ماحول کا اثر قبول کرے گا، اور ماحول اس پر اپنا اثر چھوڑے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی خدا کو نہ ماننے والا بھی خدا کے ماننے والوں کے اندر رہنے لگا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے لگا، تو جس طرح ایک خدا کو ماننے والے کی زبان پر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی وہ الحمدللہ کہے گا، کوئی چیز اچھی لگے گی سبحان اللہ کہے گا، ماشاء اللہ کہے گا، تو وہ غیر بھی ماحول سے متاثر ہو کر ایسا کرنے لگتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال ہے، ہمارے مدرسے میں ایک صفائی مزدور ہے، اس سے آپ کبھی بھی بات کریں کیسے ہیں فوراً کہتا ہے الحمدللہ، کوئی اچھی چیز لگی کہتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کی تبدیلی کا اور ماحول کے اہم ہونے کا اور ماحول کے انسانی زندگی پر اہم اثر ڈالنے کا اپنے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اشارہ کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر عمر کا انسان ماحول کا اثر قبول کرے گا، لیکن خصوصاً سب سے زیادہ جو ماحول کے متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے مولود بچے ہوتے ہیں۔ بچپن میں دل کی تختی صاف ہوتی ہے، جو چیز وہ دیکھتے ہیں، جو چیز وہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں، جو چیز وہ سنتے ہیں، ان کی نگاہوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے دل پر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے والے بچے سے تذکرہ کیا ماحول کے اثر انداز ہونے کا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر خیر کے قبول کرنے کی صلاحیت کو لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، وہ ماحول اور اس کا حالات اور اس کے آس پاس کے حالات اسے متاثر کریں گے۔ ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کا رخ طے کریں گے، یہ خیر کے راستے پر جائے گا یا شر کے راستے پر چلے گا۔ ثم ابواہ، پھر اس کے والدین، اور صرف والدین ہی نہیں بلکہ والدین چونکہ خاص تربیت کا لحاظ رکھتے ہیں اس لیے والدین کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ پورا ماحول اس کو شامل ہوگا۔ ابتدا چونکہ والدین سے ہوتی ہے، گھر کے ماحول سے ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنائے، او ینصرانہ، یا اس کو عیسائی بنائے، او یمجسانہ، یا اس کو آگ کا پجاری بنائے، یہ والدین اور اس کا ماحول طے کریں۔ ماحول بنانے کی وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں ہیں، سنن مؤکدہ، خواہ وہ نماز سے پہلے کی ہو یا نماز کے بعد کی ہو، گھر میں پڑھنے کو بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ حالانکہ مسجد سے بہتر کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں یکسوئی، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف دھیان اور اللہ سے لو لگانے کا موقع اس سے بہتر ہو۔ مسجد سے زیادہ کہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کی طرف توجہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور فقہاء نے کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ سنتیں نماز سے پہلے کی ہو یا نماز سے بعد کی ہو، ان کا گھر میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جب گھر میں نماز پڑھے گا تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی نماز کو جانتے بھی نہیں، جو ابھی نماز کو پہچانتے بھی نہیں، لیکن وہ گھر کے ماحول کو دیکھیں گے کہ ہمارے والدین، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بڑا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا تایا مصلی بچھاتا ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے تو جو دیکھیں گے ان کے ذہن و دماغ میں وہ چیز بیٹھتی چلی جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے سنتوں کو گھر پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے تاکہ گھر کا ماحول بنے۔ لیکن میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جمعوں میں، جمعوں کے 2 فرض کا سلام پھرا اور جلدی سے امام صاحب دعا ختم کرے تو ہمارا نوجوان طبقہ مسجد سے باہر، یعنی صرف 2 جمعے کے فرض پڑھے اور مسجد سے باہر، سنتیں غائب ہیں۔ اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب امام صاحب خطبہ ختم کرنے کے قریب ہوتے ہیں اور جمعے کا سلام پھرتے ہی کسی طرح دعا مانگی نہ مانگی اور مسجد سے باہر۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ جو مسجد سے بہتر سنتیں گھر میں پڑھنا قرار دیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر جا کر سنتیں پڑھیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے نکلنے کے بعد سر پہ ہاتھ گیا، ٹوپی نکالی اور چپکے سے پینٹ کی جیب میں رکھی اور لگ گئے باتوں۔ ایسے لوگوں کے لیے مسجد ہی میں سنتیں پڑھنا بہتر اور افضل ہوگا۔ لیکن چونکہ میں اس وقت آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ماحول کا انسانی زندگی پر اہم اثر پڑتا ہے، اور اسی ماحول کو بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اور علماء امت نے سنتوں کو جو نماز سے پہلی ہو یا بعد کی ہو گھر میں پڑھنے کو افضل اور بہتر قرار دیا۔ باقاعدہ گھر میں ہمارے ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ کتابوں میں اس کو مسجد البیت، گھر کی مسجد لکھا گیا ہے، یعنی اس کا وہ حکم تو نہیں ہوگا جو مسجد کا ہوتا ہے، لیکن گھر کے باقی جگہوں سے ایک کونا، ایک جگہ، ایک کمرہ ایسا طے ہونا چاہیے جس میں اللہ کی عبادت ہو، نماز پڑھے، مرد بھی پڑھے، مستورات بھی پڑھے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور اپنے فرامین میں اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ ہم سب کا ماحول
اسلامی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی، تو اس وقت تک جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، یعنی سن 8 ہجری تک، جو مکے میں مسلمان تھے ان کے لیے بھی، جو آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں اطراف میں مسلمان تھے ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہ فرض تھا کہ اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچے اور مدینے میں جا کر ماحول کے اندر رہے تاکہ ماحول کا صحیح اثر قبول کر سکے۔ یہ 8 سال کا عرصہ ہے تقریباً۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، آپ سے پہلے بہت سے صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، آپ ہجرت کر کے پہنچے ہیں، محرم کے مہینے میں ہجرت شروع کی اور ربیع الاول میں آپ پہنچ گئے ہیں، اور پھر اطراف میں جہاں جہاں مسلمان تھے سب کے لیے ایمان کا معیار یہ تھا، اسی شخص کا ایمان معتبر تھا جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینے کے ماحول میں آ جائے، اور یہ اس وقت تک فرض رہا جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، یہاں تک کہ جو مکے میں رہنے والے مسلمان تھے ان کے لیے بھی یہ فرض تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے۔ کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ماحول ملے گا، ماحول کا اثر پڑے گا اور ماحول میں رہ کر اعمال کا کرنا آسان ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، جیسے حالات اس زمانے میں تھے اس جیسے نہ ہو، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات ہمارے بنائے جا رہے ہیں، اور آج حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں نے آج تک اپنے معاشرے کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے مستقبل کی فکر کی تھی، اس سے کہیں زیادہ آج مجھے اور آپ کو اپنے ماحول کو محفوظ رکھنے کی، اپنے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی، اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی اور اپنے گھروں میں اسلام کی باتوں کی چرچا کرنے کی اس سے کہیں زیادہ ضرورت۔ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ لوگ کفر سے نکل کر ایک خدا کی طرف آ رہے تھے اور دن بدن بڑھ رہے تھے، اور آج کا ماحول یہ ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر، خصوصاً ہمارے جگر کے ٹکڑے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کے نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے گود میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ہر بچہ مکتب سے جڑ جائے، ہمارا ہر نوجوان مسجد سے جڑ جائے، ہمارا ہر مسلمان مسجد میں آنے والا بن جائے، ہمارے ہر بالغ مرد مسجد میں آئے اور ہمارے مستورات گھروں میں اہتمام سے نماز پڑھنے والی بن جائیں، اس سب کا مقصود یہی ہے کہ ہمارا ماحول محفوظ ہو جائے۔ گھروں کی تعلیم، گھروں میں دین کی چرچا اور گھروں کے اندر اسلامی باتوں کا ہونا فرض سے کہیں زیادہ فرض ہے۔ آج آپ یہ سروے کر لیں اور تحقیق کر لیں کہ جہاں جہاں ہماری بیٹیاں متاثر ہوئی ہیں، ان گھروں میں صحیح اسلامی تعلیم کا نہ ہونا بڑی وجہ ہے، یا ہمارے جو بچے ارتداد کے راستے پر چلے گئے ہیں، ان کے ارتداد کی طرف جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں اسلامی ماحول نہیں دیا،
ہم نے ان کی اسلامی ماحول میں تربیت نہیں کی، ہم نے ان کے ایمان کی اعمال کی فکر نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دینے کو کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا صبیانکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ابھی اس سے صحیح سے استنجا کرنا نہیں آئے گا، اپنا استنجا خود نہیں کر سکتے بعض بچے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی یہ حکم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا ہونے پر اسے نماز کا حکم۔ اور آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کر رہے ہو تو ان کی پٹائی کرو ہلکی پھلکی۔ نہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، نہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، اور عمر کے لحاظ سے بچہ ہو یا بچی 15 سال کا بالغ ہوتا ہے۔ آپ 10 سال میں پٹائی کروا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ماحول بنانے کی محنت ہے، یہ ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کی محنت ہے۔ جب 7 سال سے بچہ دیکھے گا، پہلے والدین تو گھر میں نماز پڑھتا دیکھے گا، پھر والد ہاتھ پکڑ کر بچے کا مسجد میں لائے گا اور والدہ بچی کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرے گی، اور اس طریقے سے وہ پہلے ابتداءً ہو سکتا ہے کہ وہ حرکتیں کرے، لیکن یہ حرکتیں اس کی عمر بڑھتے بڑھتے عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، اور جس وقت تک اس پر نماز فرض ہوگی وہ صحیح ڈھنگ سے نماز کا پڑھنے والا ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کا ورنہ حال یہ ہے کہ سائڈ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہے۔ کتنے ایسے بوڑھے ملیں گے جو نیت باندھے رہیں گے اور پڑوسی کو کنکھیوں سے دیکھتے رہیں گے اب کیا کرنا ہے، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر حال میں ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اسلام کی ترتیب پر لانا۔ جو گھروں کی تعلیم کی بات کہی جا رہی ہے وہ ایسی محنت ہے کہ آپ گھروں کی تعلیم پر کنٹرول کر لیں گے تو گھر کا ماحول بن جائے گا، اور ہر گھر میں جب گھروں کی تعلیم پر کنٹرول ہو جائے گا تو ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا، ہماری مسجد کا ماحول خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے میری محنت سب سے پہلے میری ذات سے۔ آج ہم اس بات پر تو بہت متفکر ہوتے ہیں، خصوصاً نوجوان ماں باپ، کہ ہمارا بچہ اعلیٰ کوالٹی کے اسکول میں پڑھے، یہاں تک کہ ہم تعلیم کے چکر میں اس کے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، عیسائی مشنریوں کے اسکول میں داخلہ کرا دیتے ہیں، اس کے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت اہم ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پر بھی محنت کریں، اپنے بوڑھوں پر بھی محنت کریں، لیکن ہماری سب سے زیادہ محنت ہماری نوجوان ابتدائی نسل پر ہو۔ محنت کا میدان ہمارے لیے سب ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی، خصوصاً اپنے بچوں کے ایمان کی بچانے کی محنت ضرور کریں، اور ایمان اسی وقت بچ سکتا ہے جب ہمارے بچے ہمارے مکاتب میں آئیں گے، جب وہ سب سے پہلے آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، الف سے اللہ کہے گا، بے سے بسم اللہ کہے گا، تو اس کی دل کی تختی پر اللہ کی قدرت اترتی چلی جائے گی۔ جب وہ گھر سے ماں باپ سے تیار کر کے
قاعدہ دے کے سینے سے قاعدہ لگا کر نکلے گا تو اس کے دل میں اللہ کی طاقت اور قدرت بیٹھتی چلی جائے گی. ورنہ آج تو گدھا بنا دیا ہے. پیٹھ پر گدھے کی کتابیں لا دی جاتی ہیں، آج گدھا بنا دیا ہے. دیکھا نا ماحول. پہلے پینٹ کتنی ڈھیلی ہوتی تھی، ایک آدمی اور داخل ہو جائے. شرٹ کتنی ڈھیلی ہوتی تھی. نماز کے وقت میں کوئی بھی کیسا ہی ہوتا تھا تو شرٹ اندر یوں نکال لیا کرتا تھا. تو دیکھا کہ ہم تو مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ تو نماز کے اندر اپنے تمام اعضاء کو چھپا لیتے ہیں. تو شرٹیں اونچی کر دی، پینٹ اوپر تک رہتی تھی. تو اب بھی نماز صحیح ہو رہی ہے تو پینٹ نیچی کر دی. آدھے سرین پر پینٹ بنتی ہے. کسی پینٹ والے کے پیچھے اگر نماز میں آ جاؤ تو نماز خراب ہونی یقینی ہے. غیر تو اس طریقے سے محنت کر رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو غیروں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ان کے ایمان کو داؤ پر لگا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ میری تنہا کی یا آپ کی تنہا محنت نہیں ہے، بلکہ یہ پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت والجلال قرآن میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ہر دوست دوسرے دوست کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے. اور دوست وہی ہوگا جو اپنے دوست کا بھلا چاہے. اگر برا چاہے گا تو وہ دوست نہیں ہے. ایمان والوں کو اولیاء کہا ہے، ولی، گاڑا دوست، پکا دوست. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک دوسرے کی ماحول کو بنانے میں مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ماحول کو بنانے میں ساتھ دیں گے. یأمرون بالمعروف، نیکیوں پر ایک دوسرے کو آمادہ کریں گے. وینہون عن المنکر، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکیں گے. ویقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کریں گے. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے. اللہ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے ایمان والے کے لیے دیوار کی طرح ہے. دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے. کوئی ایک اینٹ اوپر آنے والی یہ کہہ دے کہ میں ہوں اور نیچے کی اینٹ نکال دو تو اوپر والی کی میں نکل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسی دی ہے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بنیاد اور دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، ایک دوسری اینٹ ایک دوسرے کو تقویت اور طاقت پہنچا رہی ہے. یہی ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ کردار ہونا چاہیے کہ ہر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو بھلائیوں پر لانے والا ہو، برائیوں سے روکنے والا ہو، اچھائیوں پر آمادہ کرنے والا ہو، برائیوں سے دور کرنے والا ہو. اور یہ سب کچھ ہوگا میرے بھائیوں ایک دوسرے کے تعاون سے، نہ کہ ایک دوسرے کی طاقت کھینچنے سے. ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں اور اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھ کر اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ہم اپنی برائیوں کو دیکھیں، اپنی کمیوں کو دیکھیں اور اپنی کمیوں کو نظر رکھ کر اپنے اندر سے ان کمیوں کو دور کریں. دنیا میں گناہوں سے پاک، غلطیوں سے محفوظ کوئی نہیں ہے سوائے حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات. میرے اندر بھی 100 برائیاں ہیں، آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن مرآۃ،
ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، آئینہ، اور آئینہ دوسرے کے عیب نہیں دکھاتا۔ میں اپنے چہرے کے سامنے آئینہ کروں گا تو میرے چہرے کے داغ اور دھبے دکھائے گا آئینہ۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں سامنے والے ایمان والے کی خوبیاں دیکھ کر اپنے عیبوں کا اندازہ لگاؤں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت والجلال نے اس زمانے میں یہ دعوت و تبلیغ کا جو یہ کام ہمیں عطا کیا ہے، یہ ترتیب جو ہمیں دی ہے، اس سے اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ماحول کے بنانے میں اور ماحول کو اسلام پر لانے میں ایک اہم کردار ادا ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم سب کو دین پر آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ ہر طبقہ اس کے ذریعے سے جڑ سکتا ہے اور جڑ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس زمانے میں ہمیں یہ ترتیب دی ہے، اس ترتیب کے مطابق ہم اپنے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ